سابق اسپیکر قومی اسمبلی سید اسد قیصر صاحب ہمارے روبرو ہیں. بہت شکریہ قیصر صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ 3 کمیٹیز آپ نے تشکیل دے دی ہیں, یہ کمیٹیاں کیا کریں گی ملک کی سیاست میں؟ دیکھیں, ایک کمیٹی جو ہے نا ہم نے بنائی ہے, جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اے پی سی کی جو ہے نا پوری صوبے, تمام پاکستان کے مختلف صوبے میں یہ اے پی سی منعقد کرائیں گے. اچھا. تو بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور سندھ میں ہوگا, اور وہاں کے لوکل ایشوز کے اوپر ہوگا, اور خاص کر جو امن و امان کی صورتحال ہے. دوسری کمیٹی ہم نے بنائی ہے جو کہ جو دیگر پارٹیوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, جس کو میں خود لیڈ کروں گا, وہ اس کی کمیٹی ہے. تیسری کمیٹی جو ہے نا, اس کے علاوہ ہم نے موبلائزیشن کے لیے پورے جو ہے نا وکلاء, جلسے, جلوس, ایکٹیویٹیز, اس کا ایک پورا شیڈول بنائے گی. تو یہ جو ہے نا ہم نے کیا, اور یہ عید سے پہلے اپنی رپورٹ اور پروگرام مرتب کرے گی, اور عید کے بعد جو ہے باقاعدہ انشاءاللہ پوری موبلائزیشن اور جو ہمارے ہے اے پی سی کی ہم بلا رہے ہیں بلوچستان میں پہلا اے پی سی بلائیں گے, کیونکہ اس وقت بلوچستان میں بہت سیریس امن و امان کی صورتحال جو ہے نا گرگوں ہیں, اور خاص کر جو اینٹی پاکستان جو ادھر حرکات اٹھ رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کے اس کی مشاورت سے جو ہے کوئی پالیسی جو ہے نا بنائی جائے. تو اگر آپ کی اے پی سیز میں حکومت نہیں ہوگی تو آپ کے خیال میں اے پی سیز بلانے کا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں, حکومت تو اس وقت برائے نام ہی ہے نا. یہاں جو بلوچستان میں اس وقت حکومت بیٹھی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی, اور یہاں جو نیشنل اسمبلی میں ہے اس کے پاس کوئی نمائندگی کا حق نہیں ہے. عوام نے اس کو مسترد کیا ہے. آپ جب اس لوگوں کو مسترد کرے اور وہ بیٹے حکومت چلائے اور پالیسیاں بنائے, تو اس نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ اس صورتحال میں جو ہے نا اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا جو ہے فضول ہے. نہیں, لیکن پھر بھی ایک تاثر تو ہے نا کہ دہشت گردی پورے ملک کی مشترکہ دشمن ہے, اور یہی بات بیرسٹر گوہر خان بھی کل کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ بیانیہ ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی اسٹریٹجیز, پلاننگ, اے پی سی علیحدہ علیحدہ کیوں؟ بالکل آنا چاہیے تھا. یعنی ہم نے اس سے جو ہے نا کل ایک چھوٹا مطالبہ کیا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے, آپ نے ناجائز طور پر اس کو جیل پہ رکھا ہے, اس کے خلاف جو ہے نا آپ نے کیسز بنائے ہیں, آپ کم از کم ہماری ان کے ساتھ ملاقات کروائیں, تاکہ ہم, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہ افغانستان کے حوالے سے جو ان کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ اپنی حکومت میں بھی ایک بہت ہی جاندار پالیسی تھی, اور عوام کے مفادات کے مطابق تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ٹریڈ کتنا بڑا, اور اس وقت جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہماری کتنی معاہدات ہو رہے تھے, ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. دوسرا جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو فاٹا کے حوالے سے جو آپریشن کے بارے میں ہمارا جو موقف ہمیشہ رہا ہے, یہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارا موقف اس کے خلاف. تو یہ صورتحال ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا ملاقات کرنا کیا اتنی بڑی بات تھی. یعنی ہم ملاقات کر رہے تھے تو ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, یہ ویسی بس جو ہے نا اس کو اپنی ایگو کا جو ہے نا اپنی ایگو میں, اپنی ذاتی ضد میں آنا میں جو ہے نا دلچسپی ہے. ان کو پاکستان کے انٹرسٹ میں دلچسپی. آپ نے افغانستان سے ٹریڈ کی بات کی, وہ شکر کریں یہ 25-26 دنوں کے بعد اب جا کے تورخم بارڈر کھلا ہے, اور وہ بھی آج پتہ چلا ہے کہ یہ 15 اپریل تک یہ ارینجمنٹ رہے گا, اس کے بعد بہرحال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آف دا پارلیمنٹ میٹنگ, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لے گئے, انہوں نے زبردست باتیں کیں. آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ مل کر عید کے بعد کوئی تحریک یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ایک میٹنگ میں, پارلیمانی کمیٹی کے میٹنگ میں مولانا صاحب چلے گئے, آپ لوگ نہیں گئے. آپ کے بارے میں انہوں نے کہا بھی صحیح کہ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا جاتے. تو اس سے پھر جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں فاصلے نہیں بڑھیں گے؟ اصل میں ایک تو ہم نے رابطہ نہیں کیا تھا, کوئی اپنی پارٹی ہے, اپنی پالیسی مطابق دیکھنی ہوتی ہے, لیکن اس نے جو ادھر بات کی ہے بہت مناسب بات کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قومی یکجہتی پیدا کی جائے, پاکستان کا سوچا جائے. یہ سب سے پہلے رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے. حکومت ہی جو ہے ایسے ماحول پیدا کرتی ہے. آپ ایک طرف یکجہتی کرتے ہیں, دوسری طرف ہمارے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں, ہمارے کارکنوں کو جیل میں رکھتے ہیں, ہمارے خلاف جو ہے نا بیانیاں بیان کرتے ہیں, ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں. تو کچھ تو اپنے قول و فعل, یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول بنائے.
وہ انوائرمنٹ بنائیں، وہ کوشش کرے کہ جہتی کے لیے کیا ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں اس بات پہ کہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے ہمیں اس پہ شدید تشویش ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، اور تمام اداروں کو ہم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور تمام اداروں کے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے اس کے اندر اپنا کام کرے، لیکن اگر ایک ادارہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے آگے بڑھے گا تو وہ تو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ پھر یہی قابل قبول نہ ہونے کی وجہ سے آپ احتجاج یا تحریک چلانا چاہ رہے ہیں عید کے بعد، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یا شاہد خاقان عباسی صاحب کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے کہ عید کے بعد ہم اس طرح کی تحریک چلائیں گے؟ ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا، اور ہم نے جو کمیٹیز بنائی ہے اس کو ہم نے اسائن کیا ہے۔ مطلب دیکھیں، ہم اس میں جلد بازی کوئی نہیں کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت ہی یہ ایک مطلب 2 دن کا رن تو نہیں ہے نا، یہ ایک ہماری لمبی جنگ ہے، یہ میراتھن ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے، اور ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، یعنی جو آئین کہتا ہے، اور آئین بھی وہی جو 1973 کا آئین ہے، وہی اسی آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔ وہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے۔ اگر آپ آئین سے انحراف کریں گے اور اپنی من پسند جو ہے نا ایک جاری اسمبلی آپ بنائی، اس سے آپ نے جو قانون سازی کی اس کی کوئی قانون کی کوئی وقت نہیں ہے، نہ اس قانون کو ہم مانتے ہیں۔ نہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب بھی تو آپ کی پچھلی حکومت پہ ہی سارا مدعا ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کہ 2018 کے بعد جو حکومت آئی اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات ضائع کر دیے۔ یہ تو پھر آپ پہ آ گئی نا ساری بات۔ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جب ہماری حکومت تھی تو اس وقت آپ اس کی پرسنٹیج نکالے، یعنی اس وقت کتنے ڈرون اٹیک ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے۔ الحمدللہ کوئی دھماکہ نہیں تھا، کوئی ڈرون اٹیک نہیں تھا، کوئی آپریشن نہیں تھا۔ یعنی ہماری پالیسی کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بارڈر کے ساتھ ہمارے تعلقات، یعنی ہمارے وقت میں ہم نے افغانستان کے ساتھ نئے بارڈرز کھولے، یعنی ہم نے خالاچی میں، ہم نے غلام خان میں، ہم نے انگور اڈا میں نئے بارڈرز کھولے۔ ہم نے اپنی جو ہمارا ایکسپورٹ تھی وہ کوئی 400-500 ملین سے لے کے 1.7 بلین تک گئی۔ ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہے یہ سنٹرل ایشیا تک اور جو رشین اسٹیٹ ہے اس تک جائے گا، تو یہ تک $15 بلین تک چلا جائے گا۔ آپ نے ایران کے ساتھ بھی اتنی جو ہے نا ورکنگ ریلیشن ڈیولپ نہیں کی، وہاں بھی شکوک و شبہات ہے۔ آپ کے تمام بارڈرز کے جتنی بھی آپ کے ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں، اور اپنی فارن پالیسی کو بھی جو ہے نا آپ نے ریوزٹ کرنا ہے، اور وہ پالیسی جو کہ پاکستانی عوام کے مفاد کی جو ہے نا نشاندہی کرے، پاکستان کی عوام کی مفادات کی عکاسی کرے۔ لیکن پالیسی کی آپ نے بات کی، اب تو یوں لگ رہا ہے مختلف بیانات سے جیسے دہشت گردی کے خلاف کوئی بڑا آپریشن پلان ہو رہا ہے، وزیرستان میں ٹانک میں پہلے ہی جو ہے وہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو آپ کو یہ کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن نظر آتا ہے یا کچھ اور نظر آتا ہے؟ مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کسی مطلب وہ آپریشن جو انہوں نے پہلے کی ہے اس آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اداروں کو جو نا جو اس کا اصل کام ہے انٹیلیجنس اس پہ لگائے، نہ کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو توڑنے اور جوڑنے پہ لگائے۔ جس کو جو کام ہے اسی میں وہ لگائیں تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اسد قیصر صاحب، علی امین خان گنڈاپور وزیر اعلیٰ صاحب چیف ایگزیکٹو آف پروونس، وہ تو پارلیمانی کمیٹی میں آئے تھے۔ اب اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے فرض کیا تو صوبائی حکومت کو تو کردار ادا کرنا پڑے گا نا کوئی نہ کوئی۔ نہیں، کسی آپریشن کو آپ حمایت نہیں کریں گے، آپ کے پاس انٹیلیجنس کوئی انفارمیشن ہے اس کے مطابق آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں اور دوسری بات ہے، لیکن کوئی جو جس کو آپریشن کہتے ہیں جو پہلے ضرب عضب اور اس قسم کے آپریشن، اس کی ہم کسی صورت حمایت نہیں کریں گے بلکہ مخالفت کریں گے۔